سر یہ بتائیے گا کہ جی ایچ کیو حملہ کیس عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے اپڈیٹ دیجیے گا، اور 2 سال مکمل ہو چکے ہیں 9 مئی کیسز کو جو واقعات پیش آئے اس والے سر کیا اپڈیٹس ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی ایچ کیو کا جو کیس ہے، جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس، اس میں تو اپڈیٹ یہ ہے کہ اس میں 25 وٹنسز ریکارڈ ہو چکے ہیں، ان پہ جرح ہونی ہے، اور گزشتہ کافی دنوں سے پراسیکیوشن وٹنسز نہیں آ رہے، تو یہ کیس پینڈنگ پڑا ہے۔ باقی 11 کیسز میں ان میں نقول تقسیم ہو رہی ہے، اور ان 11 میں سے 2 جو کیسز ہیں وہ فکس ہیں فریمنگ آف چارج کے لیے، ٹوٹل یہ 12 کیسز ہیں۔ لیکن جو ہمارا موقف ہے وہ میں یہاں پہ شیئر کرتا چلوں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ ایک الزام ہے، اور ایک الزام کی روشنی میں یہ ایک ٹرائل چلنا چاہیے۔ الزام کیا ہے جی؟ الزام یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے خدا نخواستہ کوئی سازش کر دی، اور اس سازش کی بنیاد پہ 12 کیسز بنا دیے گئے۔ تو ان تمام کیسز کا صرف ایک ٹرائل بنتا ہے۔ سغرا بیویز کیس ہے، ہم سپریم کورٹ میں کھڑے ہیں، اور سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک الزام پہ ملٹیپل ٹرائلز کریں۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے، اور جو خان صاحب نے بارہا کہی ہے، اور بڑی ریلیونٹ اور لیگل بات ہے، اور اس کی بڑی ایویڈینشری ویلیو ہے، وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے، خان صاحب کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج لے لیجئے، اس سی سی ٹی وی فوٹیج کو دیکھ لیجئے، اور اس کو دیکھ کے سامنے آ جائے گی بات۔ مطلب یہ ایک سائنٹیفک ایویڈنس ہے۔ ہمارے قانون شہادت میں سائنٹیفک ایویڈنس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، اس کو لے کے دیکھا جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے، ایک ہوتے ہیں سی ڈی آر، کال ڈیٹا ریکارڈ، وہ لیجئے، وہ چیز سامنے آ جائے گی۔ تیسری بات ہے کہ جی ایچ کیو کا جو کیس کہتے ہیں، جی ایچ کیو کیس میں کوئی بھی آفیشیل وٹنس نہیں ہے، تمام پولیس کے گواہان ہیں۔ تو یہ بڑے بے بنیاد کمزور سے کیسز ہیں، سیاسی بنیادوں پہ بنائے گئے ہیں، اور مجھے امید ہے اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی جلد ہی عمران خان صاحب کو انصاف ملے گا۔ آج کل ویسے بھی خوشی کے دن ہے، آج کل ہم نے ماشاءاللہ انڈیا سے جنگ جیتی ہوئی ہے، تو اس خوشی کے ماحول کو مزید دوبالا کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کو ان بے بنیاد کیسوں سے ریلیز کرنا چاہیے، ملک کی صورتحال بہتر کرنی چاہیے، اور اس ملک کا جو سب سے مقبول سیاسی لیڈر ہے اس کو بھی باہر بھیجنا چاہیے، اور اس کو بالکل ایک ایکول یا لیول پلینگ فیلڈ دینی چاہیے۔ وہ اپنی پراپر سیاست کریں، اور جو ان کا رائٹ ان کو دیا جائے، اور ملک کے حالات کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ سر ابھی تک جو ہے 9 مئی کیسز میں کتنے کارکنان جو ہے ڈسچارج ہو چکے ہیں، دیکھیے ان جی، کو بہت ریلیف سے ملا لوگ، ہے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، اس میں کافی سارے لوگ ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ میرے پاس کیونکہ یہ ریکارڈ کی بات ہے، ایگزیکٹ نمبر ابھی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ ڈسچارج سے کیا مراد ہے؟ ڈسچارج سے یہ مراد ہے کہ جو الزامات پولیس نے لگائے گئے وہ الزامات غلط ہیں، اور ان الزامات کو غلط قرار دیتے ہوئے 9 مئی میں بہت سے لوگ ڈسچارج ہوئے۔ مثال کے طور پہ شریار افریدی صاحب ڈسچارج ہوئے، نیو ٹاؤن کا ایک ہمارا کیس ہے 9 مئی کا، وہ ڈسچارج ہوئے، اور ان کا آرڈر فائنلٹی اٹین کر گیا۔ اور جتنے بھی لوگ ڈسچارج ہوئے وہ تمام آرڈرز فائنلٹی اٹین کر گئے۔ فائنلٹی اٹین کرنے سے مراد ہے